اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نہج بلاغہ سے مولائے کائنات کے جو کلمات کثار ہیں، جو حکمتیں ہیں اور جن کی تعداد 480 ہے، ان میں سے ہم بعض کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلمات، یہ حکمتیں مولا کی میسج ہیں ہم سب کے لیے، اور دوستی کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی دوست کا، کسی چاہنے والے کا میسج ہمارے پاس آئے تو اس میسج کو کھولا جائے، دیکھا جائے اور اسے پڑھا جائے۔ تو نہج بلاغہ جو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے کلمات، خطبات اور لیٹرز یعنی خطوط کا مجموعہ ہے، ہم ان میں سے جو 480 کلمات ہیں، 480، ان میں سے بعض کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا کلمہ نمبر 89 ہے اور بہت ہی کمال کا کلمہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیاہ ومن لہ من نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ۔ حضرت نے اس کلمے میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر لے گا، جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے جو چیزیں ہیں اس کو سلجھائے رکھے گا، اس کو صحیح رکھے گا۔ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جو لوگوں کے درمیان کا جو رابطہ ہے، جو معاملات ہیں، اس کو سلجھا دے گا۔ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ رابطہ خراب نہ ہونے پائے، جو دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ بات اچھی ہے اور اسلام نے اس کی تائید کی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی مدح کی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھانے میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں یا اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ نظر نہیں آتا، اس کے احکام نظر نہیں آتے، ہم اللہ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ قابل مذمت ہے، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ صحیح رکھنے میں کہ دوسرا ناراض نہ ہونے پائے، دوسروں کو میری بات گرا نہ گزرنے پائے، دوسرا برا نہ ماننے پائے۔ اللہ ہمارا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، امام حسین ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سامنے والا خوش ہو جائے، سامنے والا ناراض نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے رابطے کو صحیح رکھے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھے گا، اسے خراب نہیں ہونے دے گا، تو اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو رابطہ ہے، جو معاملات ہیں، اسے سلجھا دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضایت کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی انسان کہے کہ بھائی ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سلجھائے رکھیں گے، اللہ کے ساتھ صحیح رکھیں گے تو شاید دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ اگر ہم نے اپنے کام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا تو یقیناً اللہ نے جو ہم کو احکام بتائے ہیں، جو رولز بتائے ہیں، وہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ کیسے ٹرانزیکشن کرنا چاہیے، کیسے معاملہ کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو جب ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رابطہ رکھیں گے جیسے اللہ نے کہا ہے، تو ہمارا رابطہ خود بخود لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور خداوند متعال لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے رابطے کو خراب نہ ہونے دیں، اور کہیں پر اگر
خدا نخواستہ حرام کام کرنے کی نوبت آئے، رشوت لینے کی نوبت آئے، ملاوٹ کرنے کی نوبت آئے، ڈنڈی مارنے کی نوبت آئے، کسی کو کہنا چاہیے کہ دھوکہ دینے کی نوبت آئے، تو وہاں کے اوپر ہم ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح رکھیں۔ اور یقیناً یہ تمام امور لوگوں میں بھی ناپسند ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک انڈیویجول گین کے لیے، ایک فرد واحد کو، ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے ہم 10 لوگوں کی یا 1000 لوگوں کی، 100 لوگوں کی ناراضگی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم نے صحیح کام کیا، اللہ کے لیے کام کیا، تو یہ ہماری اچھائی، ہماری نیکی چھپی نہیں رہے گی۔ شاید وہ ایک آدمی جس کو منافع مل رہا ہو آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، وہ ناراض ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ 1000 لوگ، 100 لوگ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور پھر دوسری حصے میں حضرت فرما رہے ہیں اسی کلمے کے، وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ، اور جو اپنے آخرت کے امور کی اصلاح کرے گا، جو اپنے آپ آخرت کو سنوارے گا، تو پروردگار عالم اصلح اللہ لہ امر دنیا ہو، اس کی دنیاوی امور کی اصلاح کرے گا، اس کی دنیا کو سنوار دے گا۔ لہذا ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو سنوارنے میں ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھیں۔ دیکھیں، پھر میں کہہ دوں کہ اس کلمے کا ہرگز مطلب یہ کہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بھول جائیں، بلکہ یہاں پر وہ امور ہیں دنیا کے، وہ کام ہیں دنیا کے، جس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھول جائیں۔ ورنہ دنیا جو ہے وہ مزرعۃ الآخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جیسا ہم دنیا میں بوئیں گے ویسا ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ ہم کو دنیا کو بھولنا نہیں، بلکہ ویسے کام انجام دینا ہے، ایسے اعمال دنیا میں انجام دینا ہے کہ ہماری آخرت سنورتی چلی جائے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہے، آدمی جو ہے وہ زہد کی علامت نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور ایک گوشہ نشینی اختیار کر لے، کسی کونے میں چلا جائے اور مہینہ بھر نہائے نہ، اور جو ہے اس طرح کی ہمارے یہاں تعلیمات نہیں ہیں۔ تو جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کی وجہ سے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں بیلنس بنا کے چلنا ہے، اور حضرت نے فرمایا جو اپنے آخرت کے امور کو اصلاح کرے گا، آخرت کو سنوارے گا، پروردگار عالم اس کی دنیا بھی سنوار دے گا۔ اور اس کے بعد آخری جو حصہ ہے وہ پہلے 2 کا لازمہ ہے کہ وَمَنْ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظٌ، اور جو خود اپنے کو واعظ و پند کرے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، کَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، پروردگار عالم کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یعنی بعض اوقات ہوتا یہ کہ نصیحت و پند کرنے والا، واعظ کرنے والا، سمجھانے والا کوئی بہاری شخص ہوتا ہے، انسپائر کرنے والی کوئی چیز بہاری ہوتی ہے، لیکن جو باہر سے ہم کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، یا جو چیز باہر سے ہم کو انسپائر کرتی ہے، یہ مومنٹری ہوتی ہے، فار سم ٹائمز ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی باہری چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارا موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا انسپائریشن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں جو اپنے آپ کو خود واعظ و نصیحت کرے گا، پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہم کو اپنے اندر سے اپنے آپ کو اصلاح کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور اتنی معرفت ہم کو پیدا کرنا ہے کہ ہم غلط کام کی طرف بڑھے ہی نہ، اور کسی اچھے کام کو چھوڑے ہی نہ۔ لہذا آئیے آخر میں پروردگار عالم سے دعا کریں کہ ہم کو مولا کے اس کلمے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔